اس چینل کے ذریعے پیش کیے جانے والے مختلف دینی پروگراموں سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہمارے اس چینل کو آپ خود بھی سبسکرائب کر لیں اور نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو پریس کر لیں اور ساتھ ساتھ دوسروں کو شیئر کر کے ثواب جاریہ حاصل کریں۔ ہے یہ جو ہمارے آج کل کے نوجوانوں کو آپ دیکھ لیں، پہلا ماحول تھا چار لوگ بیٹھے تو خیر خیریت، کچھ گپ شپ ہوتی، کچھ باتیں ہوتی۔ آج اوپر سے نیچے تک، مرد کے عورت، بوڑھے کے جوان، چار لوگ بیٹھیں گے، خیر خیریت، السلام علیکم، السلام، خیریت، الحمدللہ، کیا حال چال ہے؟ ایک آدھ منٹ کے بعد جیب میں سے نکلے گا ڈبہ، ہر ایک مصروف ہے پھر اپنے واٹس ایپ کے چیک کرنے پر۔ بیٹھ کر 4 منٹ کی گفتگو ہمیں گوارا نہیں ہے۔ یہ شیطان نے، یہ فساد نے ہمیں اس طرح مبتلا کر دیا، خالی انگلی چلتی رہے گی، انگلی چلتی رہے گی، واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ۔ دعوتوں میں آئیں گے تو وہی عالم، جنازوں میں آئیں گے وہی عالم، ہاسپٹل میں ہیں وہی عالم، بیماروں کی عیادت کو آئیں گے وہی عالم۔ 2 منٹ فون کے بغیر ہم لوگ رہنا نہیں چاہتے یا رہ نہیں سکتے، مجبوری ہے۔ فون ضرورت زندگی بن گئی صاحب، فون ضرورت زندگی بن گئی۔ مجھ سے پہلے میرے آبا و اجداد، میرے بچپن میں فون کہاں تھا؟ وہ ایک فون گھر میں ہوتا تھا، ساروں کا، محلے والوں کا فون ہوتا تھا، زندگی جبھی بھی گزرتی تھی۔ بہت سے آج بھی لوگ ہیں جو صرف سادہ فون رکھتے ہیں ضرورت کی حد تک۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ فون استعمال مت کیجئے، فون ضرورت زندگی ہے، ٹیکنالوجی ہے، آلات ہیں، اسلام کو اس سے فائدہ بھی ہے، خود ہمیں بھی فائدہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ضرورت زندگی ہے، جو چیزیں ہیں، اس کو بھی تو ہمیں بجا لانا چاہیے۔ ایک جنازے میں دیکھا، جنازہ ماں کا رکھا ہوا ہے اور نوجوان بیٹا مصروف ہے۔ ایسی تو زندگی بن گئی ہم لوگوں کی۔ واہیات چیزوں میں ہم نے اپنے آپ کو مبتلا کر رکھا ہے۔ میرے بھائیوں، بس اس کی ضرورت کو سمجھیے، ضرورت کو ضرورت کی حد تک استعمال کرنا چاہیے۔ اور یہ جو بات میں بار بار کہہ رہا ہوں، بار بار کہتا ہوں اور ہر وقت کہتا ہوں کہ اللہ کے واسطے اپنے نوجوان بیٹوں اور بیٹیوں پر نظر رکھیے، ضرورت ہے اس کی۔ ہر بیٹے کے ہاتھ میں، ہر بیٹی کے ہاتھ میں پرسنل فون آ گیا، اور آج کل تو یہ جو آن لائن ایجوکیشن کا سلسلہ شروع ہوا تو مجبور ہو گئے۔ لیکن اس کے نتیجے میں اس کا جو نقصانات ہیں، اس کا جو استعمال غلط ہو رہا ہے، اس کے وبال، اس کے ذمہ دار ہم ہیں۔ ہماری بچیاں بگڑ رہی ہیں، ہمارے بچے بگڑ رہے ہیں، اخلاق سے گر گئے۔ اب تو ایک نیا سلسلہ شروع ہوا، کیا بوڑھے ضعیف العمر لوگوں کو پاؤں قبروں میں لٹکے ہوئے ہیں، لیکن ارطغرل غازی دیکھنے سے فرصت نہیں۔ تماشا بنا رکھا ہے، ارطغرل غازی کی حقیقت جانتے بھی ہیں، کیا حقیقت ہے اس کی؟ نہیں صاحب، اسلامی ڈرامہ ہیں، اسلامی چیزیں ہیں، اسلامی چیز بتلائی جا رہی ہے۔ ارطغرل غازی میں مصروف ہے، 12 1 2 بجے رات تک بیٹھے ہوئے۔ اس کی حقیقت کو پہلے جانیے، وہ ارطغرل غازی ہے کیا چیز، اس کی حقیقت ہے یا یہودیوں کی ایجاد ہے؟ اس دشمنان اسلام کو ہم نہیں جانتے وہ حقیقت کیا ہے۔ اسلام کے لبادے میں آپ کو اسلامی تعلیمات کو بتلا کر آپ کو برگشتہ کیا جا رہا ہے۔ اس کی حقیقت کو آپ پہلے جانیے، ارطغرل غازی کیا بلا ہے۔ اسلام نے، اسلام کی تاریخ بتلائی جا رہی ہے، اسلام کی تاریخ کتابوں میں موجود ہے، پڑھیے۔ کیا اسلام واہیات چیزوں کی بھی اجازت دیتا ہے؟ بوڑھے ہو گئے لیکن برابر واہیات چیزیں دیکھنے میں مبتلا ہیں، آدھی رات تک دیکھتے ہیں، مبتلا ہیں لوگ۔ بیماروں کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی بات کہہ رہا ہوں، بیمار کے پاس عیادت کے واسطے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں ارطغرل غازی چل رہا ہے، اور وہ بیمار بیچارہ موت اور زندگی کی حالت میں زندگی گزار رہا ہے۔ ہاسپٹل کے اندر کی بات کہہ رہا ہوں، آئی سی یو کی، ارطغرل غازی دیکھ رہے ہیں، حالانکہ وہاں یاسین پڑھنا چاہیے تھا۔ کب سدھریں گے ہم لوگ، کب سدھریں گے ہم لوگ؟ نوجوان اس میں مبتلا، بوڑھے اس میں مبتلا، عورتیں اس کے اندر مبتلا۔ اب تو سنا کپڑے بھی آ گئے، اب تو ہوٹلیں بھی اسی نام سے بن رہی ہیں، ارطغرل فلاں، ارطغرل فلاں۔ ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے۔ ہم نے کبھی عبرت نہیں سیکھی، نشان سیکھنا چاہیے۔ یہ حالات کیا سکھایا ہمیں؟ ہر گھر کا کوئی نہ کوئی فرد جدا ہوا، کوئی سا گھر خالی رہا، اپنا گھر، قریبی رشتہ دار، ہر گھر سے کوئی نہ کوئی اس وبا میں چلا گیا۔ کیا جوان، کیا بوڑھے، کیا عورتیں، کیا بوڑھے، سب گئے۔
جنازے کی حد تک، تدفین کی حد تک غم ہوا، کچھ آنسو بہا لیے، پھر وہی اپنی روٹین، اپنی سابقہ زندگی. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عبرت حاصل کرتا کہ اس نعش کی جگہ میری نعش ہوتی، ان کی بیوی بیوہ ہوئی، میری بیوی بیوہ ہو جاتی، ان کے بچے یتیم ہوئے، میرے بچے یتیم ہو جاتے، تو کیا ہوتا؟ میرے بھائیوں، سوچنے کی ضرورت ہے، زندگی کو بدلنے کی ضرورت ہے. ظالم اپنے ظلم کے ساتھ مسلمانوں کے نشان کو مٹانے کی پوری سازش اور پلاننگ کر رہا ہے. مختلف قسم کے حملے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کیے جا رہے ہیں، اور ہم اپنی پوری زندگیوں میں مگن ہیں. ایک صاحب نے واٹس ایپ پہ پرسوں مجھے میسج بھیجا، بڑا اچھا میسج تھا. مسلمانوں کی مالداری دیکھنا ہو تو شادی بیاہ کو دیکھ لیا جائے، اور مسلمانوں کی غریبی کو اور ان کی مفلسی کو دیکھنا ہو تو مسجد کے ڈبوں کو اور مدارس کو دیکھ لیا جائے. حقیقت ہے، شادیوں میں واہیات اسراف ہم کریں گے. ایک ڈش پہ ہمارا پیٹ نہیں بھرتا جب تک دستر پہ 5 قسم کے ڈشز نہ ہو. شادی کیا ہوئی صاحب، کہے گا ولیمہ. مسجد کے ڈبے میں 10 روپے ڈالنے کو ہمت نہیں پڑے گی، ڈبہ آگے بڑھ جائے گا فوری. میں یہ نہیں کہتا کہ ڈالنا ضروری ہے، میں ایک بات کہہ رہا ہوں صرف. یہ علماء، یہ ائمہ، یہ مؤذنین، یہ مسجد کے خدام آپ کے محتاج نہیں ہیں. میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں، آپ کے محتاج نہیں ہیں. اللہ نے ہمیں اتنا تعلق دیا ہے اللہ سے کہ اگر ہم اللہ سے مانگنے پر آ جائیں تو کوئی ہمیں ضرورت نہیں ہے. یہ مت سمجھیے کہ ہم آپ کے چندوں میں زندگی گزارتے ہیں. لیکن ایک بات میں کہہ رہا ہوں، مسجد کے اخراجات پورے کرنے کو ہمارے پاس چندوں کی ضرورت پڑے گی. شادی بیاہ کے معاملات ہوں تو نیچے سے اوپر تک ساری چیزیں ہماری آباد ہیں. میرے بھائیوں، زندگی میں تبدیلی لائیے، فکریں کیجئے، اپنی زندگی کا ایک ایک دن آخری سمجھیے. پتہ نہیں کب موت آ جائے، کب موت آ جائے، کب کیا ہو جائے نہیں معلوم. نہ یہ بیماری تو خیر سبب ہے، ورنہ مقدر تو اللہ کی طرف سے تھا، ان کا وقت چلے گئے. یہی تو ایمان ہے، میرا بھی، آپ کا بھی، ہر مسلمان کا. نوجوان بھی گیا، اللہ نے اس کی زندگی اتنی رکھی تھی، سبب بنا بس کورونا. نوجوان بھی چلے گئے، بوڑھے بھی چلے گئے. اور ابھی آنے والی ان لوگوں کو، بقول ان لوگوں کے تجربہ کار لوگ ہیں، سائنس کہتی ہے ٹھیک ہے ہمیں ماننا چاہیے، لیکن اعتقاد نہیں ہے، ایمان نہیں ہے. یہ جو تھرڈ وے ہے، یہ بچوں کے واسطے مہلک ہے. یہ ان کے اپنے تجربات ہیں، تجربات کی حد تک ہم مانیں گے. عقیدہ نہیں ہے میرا. عقیدہ تو وہی ہے، اللہ چاہیں گے تو ہوگا، اللہ نہیں چاہیں گے تو نہیں ہوگا. ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے. اس لیے احتیاط کیجئے، چونکہ وہ کہہ رہے ہیں تو ہمیں احتیاط کرنا ہے. احتیاط کے پیش نظر جتنی احتیاط ہو سکتی ہے کیجئے. شادی کم سے کم کیجئے، موقع ہے، احتیاط کیجئے. اب آپ کے اپنے پیسے بچیں گے، اپنے پیسے بچیں گے. ایک صاحب ابھی کہنے لگے، ایک بات چیت میں موجود تھا، میں گزارش کر رہا ہوں کہ صاحب تتیڑا، گنگال، بکیٹیں، یہ زمانے میں کون تتیڑوں سے نہا رہا، کون گنگال میں نہا رہا. میں نے کہا کہ یہ برتن سے دینے کے بجائے وہی پیسے آپ اپنی بیٹی کو سونا دے دیں، آپ کی بیٹی کو کام آئے گا. یہ زمانے میں گھروں میں رکھنے کو جگہ نہیں ہے. نہیں صاحب، چلے آ رہی سنت، وہ طریقہ پہلے سے ہے، نہیں دیے تو کیا بولیں گے گھر والے. یہ حال ہے ہمارا. ان کو بار بار سمجھا رہا ہوں کہ صاحب دیگچے دیں گے، کیا کام ہے دیگچے؟ وہی فائنس سپلائنگ کمپنی کے دیگچے آئیں گے، دعوت ہوگی تو وہی باہر قنات لگے گا. وہی آج کل قناتوں بھی نہیں ہے، سب شادی خانوں میں چل رہا معاملہ. چھوٹا سا فنکشن بھی ہے تو شادی خانوں میں ہے. ضرورت ہی نہیں ہے، سوائے سجے بھرنے کا کوئی اور چیز نہیں ہے. وہی پیسہ آپ اپنی بچی کو دیجئے، کام آئے گا. بچے کو بھی مت دیجئے، آپ اپنی بچی کو سونا دلا دیجئے یا رکھ دیجئے آپ کے اپنے پاس ہی، بعد میں آپ اپنی بچی کو دے دیجئے. تیار نہیں ہوئے لڑکے والے مصر کے صاحب ہونا ہی نہیں ہمارے کو، آپ کی خالی بچی کو لے کے جاتے، بقیہ نہیں ہونا. بحثم بحثی اتنی بات پہ معاملہ رشتہ ختم. یہ آپ کے حیدرآباد کی بات ہے. اس لیے میرے بھائیوں، ضرورت ہے، ہم لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی ضرورت